دھسکی کا معاملہ پٹھانہ تیر میں بھی پیش آیا، جہاں پر ایک گھر جو ہے وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو گیا، دھس گیا زمین میں، اور جو سڑک ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں زمین کے ساتھ جا ملی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ابھی گاڑیوں کی آمد و رفت میں بھی کافی پریشانی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس گھر کے مالک جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے۔ مجھے بتائیں کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ ایڈمنسٹریشن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ اسی لینڈ سنکنگ کا کوئی حصہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ہم سے بات کرنے کی ملنے کی کوشش کی۔ تو جب کہ یہ ہمارا ہوا 29-30 جولائی کو، کم سے کم آج 1.5 مہینے پونے 2 مہینے ہو گئے، اس سے پہلے کا یہ تو 10-15 دن ہوئے کالا بن میں۔ ہم نے ہر ایک سے بات کی، سب سے بات کی، لیکن ہمارے 1.5 مہینہ ہو گیا، کوئی ملنے کو نہیں آیا، کسی نے ہمارے سے پوچھا بھی نہیں آپ کی کنڈیشن کس حال میں رہ رہے ہو، کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب سی ایم صاحب آئے، کالا بن کا مسئلہ ہوا تو یہاں پہ ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایس پی، تحصیلدار، ایس ٹی ایم سب آئے، اس ٹائم آئے ہمارے گھر، اس سے پہلے ہم سے کوئی بھی ملنے کو نہیں آیا۔ پھر بھی ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے، پھر ہم نے بولا ریلیف دو، جیسے کہ کالا بن میں ہوا ہمارے نام بھی اس میں رکھو، یہ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ کالا بن والا جو حصہ ہے یہ ابھی ہوا ہے، آپ کا پہلے ہوا ہے، آپ کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نہ ہی ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں۔ سی ایم صاحب آئے، ہم نے بہت کوشش کی ان سے ملنے کے لیے، لیکن ہمیں ان سے ملنے تک بھی نہیں دیا، نہ ہی ان کے پاس جانے تک ہمیں دیا انہوں نے۔ جی وہ کیا وجہ رہی؟ پھر کیا پتا، یہی سیاسی معاملے ان کے چل رہے ہیں، ہمیں پوچھا تک نہیں کس نے۔ ہمارے یہاں پہ لوکل ہے، یہیں سے گزر کے جاتے ہیں، یہی سڑک جو ہے ان کے راستے میں آتی ہے، تو کیا نہیں بنتا تھا کہ وہ پوچھا جائے؟ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ جو گھر کی حالت ہے یہ اسی زمین دسنے کی وجہ سے تو اور کہ یہ لینڈ سنکنگ یہ سامنے دکھ رہا ہے نا، یہ ہماری پوری زمین ہے جو نیچے تک جا رہی ہے۔ یہ بعد میں آپ نے توڑا؟ یہ بعد میں توڑا نا، یہ دوسرے مکان کو خطرہ ہے، یہ آگے چلا گیا تھا اور اس سائڈ چلا گیا تھا، یہ پھر ہم نے توڑا اس کو، یہ بیٹھ گیا تھا نیچے۔ لگ بھگ کتنی زمین ہے جو کھسک رہی ہے ابھی؟ کم سے کم 25-30 کنال ہے۔ اب یہ معاملہ رکا ہے یا ابھی بھی لینڈ جو ہے وہ؟ نہیں، ابھی بارشیں رکی ہیں، اب تھوڑا رکا ہے، لیکن 2 مکان ہے، ایک نیچے والا سیٹ ہے ہمارا، اوپر ہے ایک نیچے بھی ہے، 2۔ اور یہ تیسرا مکان ہے بائی کا، یہ بھی اسی زد میں ہے، یہ بھی اس کے آگے پوری زمین، اس میں بھی خطرہ ہے۔ ابھی ہم رینٹ پہ رہ رہے ہیں، مینڈر رہ رہے ہیں، سے آپ نقل مکانی کر کے وہاں تو کیا کرے، کہاں رہے ہیں پھر یہاں، دوسرے مکان بھی کو بھی خطرہ ہے ہمارے یہاں پہ۔ جی، تو اس خطرے کو کسی نے نہیں آپ کو نوٹس کیا اور نہ ہی دیکھا؟ کسی تو کیا کہنا چاہیں گے انتظامیہ سے یا پھر سرکار سے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ اگر آپ بول رہے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے، کیا ہم ہندوستانی نہیں ہیں؟ یا جیسے کہ باقی والوں کے ساتھ کالا بان اور اڑی سروتی ہو گیا یا سنجوٹ ہو گیا، کیا ہمارا نقصان نہیں ہوا؟ ہمیں ان کے ساتھ ہمیں فائدہ نہیں مل سکتا؟ ہمیں یہاں پہ ابھی کوئی بھی جگہ نہیں ہے مکان بنانے کے لیے، یا تو ہماری گزارش یہی ہے کہ جیسے کہ کالا بن کو جیسے دیا جا رہا ہے اور ہمیں بھی انہی کے ساتھ ملوث کیا جائے اور ہمیں بھی دیا جائے۔ چلیں، یہ سن لیا آپ نے کہ اس مکان کے مالک جن کے گھر پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکا ہے، اور سرکار کے نمائندے جو ہیں، سرکاری نمائندے ہوں یا انتظامیہ جو ہے، وہ اسی سڑک سے ہوتے ہوئے کالا بن کے اس علاقے میں جاتی ہے جہاں پر لینڈ بڑے تعداد پر جو ہے وہ سنک ہوئی ہے اور لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے۔ لیکن یہ نقصان بھی دیکھنے والا ہے، اس نقصان کو نظر انداز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یا یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے خود کی ڈسٹرکشن کی ہے۔ آپ سڑک دیکھ سکتے ہیں، یہ کھلا ثبوت جو ہے وہ ہے کہ یہ سڑک کس طریقے سے دس گئی ہے، زمین کے ساتھ جا ملی ہے، اور ایسے میں آگے جو گھر تھا اس کو کتنا نقصان ہوا ہے، اور آگے والا علاقہ جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کی زد میں آ سکتا ہے اگر کہ بارشیں ہوتی ہیں۔ تو انتظامیہ کو یہ ایسے معاملات جو ہیں وہ نظر انداز نہیں کرنے چاہیے۔ اگر اس طریقے کے معاملات کہیں پر بھی اس علاقے کے آس پاس میں آ رہے ہیں تو ان پر غور و خوض کر کے ان پر جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے، اور جس طریقے کے ریلیف کٹس جو ہیں وہ باقی متاثرین کے لیے آ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی سوچنا ضرور ہوگا۔